بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد علی اپنے ماں باپ کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اماں کہتی تھیں بڑی اولاد ماں باپ کا سہارا ہوتی ہیں۔ اپنے ماں باپ کے بعد وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کرتی ہے۔ اپنی اماں کی باتیں مجھے اس عمر میں کچھ خاص سمجھ نہیں آتی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی ماں کی باتوں کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہتی ہے۔ اماں بہت محنت اور مشقت کے ساتھ ہم لوگوں کو پال رہی تھی۔ جب میرا باپ زندہ تھا تو اس وقت بھی ہمیں پیسوں کے حوالے سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن ہمارے ابا نے ہمیں باہر کے معاملات سے دور رکھا ہوا تھا۔ اماں بھی ابا کے ساتھ حویلی والوں کے یہاں کام کرتی تھیں۔ اماں ان کے گھر کا سارا کام کیا کرتی، حتیٰ کہ ان کے گندم اور چاول بھی صاف کرنے کی ذمہ داری اماں کی تھی۔ حویلی کافی بڑی تھی، بہت سارے ملازمین تھے، لیکن حویلی والے بہت ہی ظالم لوگ تھے۔ میرے ابا حویلی والوں کی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ وہ بہت معمولی تنخواہ پر لوگوں کو رکھتے تھے اور ان سے 2 لوگوں کے برابر کا کام لیتے تھے۔ بہت ہی بدتمیزی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تمام ملازمین ان سے بہت تنگ تھے۔ انہوں نے کام والوں کا جینا بھی حرام کر رکھا تھا۔ وہ سب کو اپنا نوکر سمجھتے تھے۔ غریب لوگوں کو تو وہ اپنے پاؤں کی جوتی سے زیادہ نہ سمجھتے۔ میرے باپ کو بھی انہوں نے 2 مہینے کی تنخواہ نہیں دی تھی۔ اماں بھی سارا دن کام کر کے تھک جاتی تھی، مگر ان لوگوں کو رحم نہیں آتا تھا۔ ایک کام ختم ہوتا تو ان کی مالکن انہیں دوسرے کام پر لگا دیتی۔ اگر وہ تھوڑی دیر بھی انہیں فارغ بیٹھی ہوئی کوئی عورت نظر آ جاتی تو وہ اس کی بے عزتی شروع کر دیتی۔ لوگ مجبور تھے، بے بس تھے، حالات کے مارے اور ستائے ہوئے تھے۔ لوگ ان ظالم لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ انسان کی مجبوری بھی اس سے کیا کیا کچھ کروا دیتی ہے۔ یہ تمام باتیں میں اپنے اماں اور ابا کے منہ سے سنا کرتا تھا۔ وہ دونوں اکثر آپس میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ میں ماں باپ کا بڑا بیٹا تھا۔ اماں مجھے بچپن سے ہی ذمہ دار بنانا چاہتی تھی کہ میں کم عمری میں ہی اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھ لوں۔ میرا ننھا سا ذہن ہر بات کو بہت غور سے سنتا اور سمجھتا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی اور میں اپنے تمام مسائل کو حل کر لیتا۔ حویلی کی عورتوں کی طرح میری ماں بھی راج کرتی۔ کبھی کبھار اماں اپنے کام کی جگہ پر مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنی ماں کی مدد کروا دیتا تھا۔ میرے علاوہ بھی وہاں پر عورتیں اکثر اپنے بچوں کو ساتھ لے آیا کرتی تھیں۔ وہاں پر ایک اور میری ہم عمر لڑکی بھی آتی تھی اور ہم دونوں آپس میں کھیلنے لگ جاتے تھے۔ جب مالکن ہم دونوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتی تو ڈانٹتی تھی، ساتھ میں ہماری اماؤں کو بھی کہتی کہ وہ اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کر آیا کریں یا انہیں اپنے ساتھ کام پر لگایا کریں۔ اس کی حویلی کھیل کود کے لیے نہیں بنی۔ اس کی نظروں میں ہم لوگوں کے لیے بہت ہی حقارت ہوتی تھی، جو مجھے بہت بری لگتی۔ میرا دل دکھتا تھا۔ میں اماں کو اکثر کہتا تھا کہ حویلی کے لوگ ہمارے ساتھ ایسے کیوں پیش آتے ہیں۔ اماں بھی بے بس تھی۔ وہ بس مجھے یہی کہتی تھی کہ وہ لوگ بہت اونچے ہیں اور ہم لوگ غریب لوگ ہیں، اسی لیے وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی بات کہتی کہ اگر کبھی زندگی میں تمہارے پاس پیسہ آئے تو تم کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک مت رکھنا، بلکہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنا، اور اپنا وقت یاد رکھنا کہ جب تمہارے پاس پیسے کم تھے اور لوگ جب تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے تھے تو تمہیں کیسا لگتا تھا۔ ہر انسان کو اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے۔ اکثر میں اس بچی کے ساتھ باہر بھی کھیلنے لگا۔ اس کی اور میری بہت اچھی دوستی تھی۔ ہم دونوں بہت زیادہ کھیلتے تھے اور بہت ساری باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں ایک سرکاری اسکول تھا۔ میں اور وہ اسی اسکول میں زیر تعلیم تھے، مگر وہ مجھ سے 1 کلاس پیچھے تھی اور میں اس سے 1 کلاس آگے تھا۔ اس کی ماں بھی میری طرح مجبور تھی اور اس کا باپ بھی میرے باپ کی طرح حویلی والوں کی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ ہم دونوں کو حویلی والوں پر بہت غصہ آتا۔ ہم اپنے چھوٹے سے ذہن کے مطابق بہت ساری پلاننگ کیا کرتے تھے کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو بہت سارے پیسے کمائیں گے اور اپنے ماں باپ کو عیش کروائیں گے۔ انہیں کسی کے گھر بھی کام کرنا نہیں پڑے گا اور نہ ہی انہیں کسی کی باتیں سننی پڑیں گی۔ ہمارے گاؤں میں ایک تالاب تھا۔ جب بارش ہوتی تھی تو اس میں بہت ساری مچھلیاں آ جاتی تھیں۔ میں اور وہ اس میں مچھلیاں پکڑا کرتے، پھر انہیں وہیں پر صاف بھی کرتے اور گھر لے جاتے۔ مجھے تلی ہوئی مچھلی بہت پسند تھی، مگر اماں کہتی تھیں کہ تیل بہت زیادہ لگ جائے گا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کی عیاشیوں کو افورڈ کر سکیں۔ میرا دل ٹوٹ جاتا۔ مجھے مزے مزے کی چیزیں کھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے گھر مچھلی لے جاتی اور میرے لیے مچھلی تل کر لاتی۔ ہم ہر چیز مل کر کھایا کرتے تھے۔ ہمارا بہت سارا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرنے لگا۔
پھر ایک دن زمینوں پر کام کرنے کے دوران میرے باپ کو کسی سانپ نے ڈس لیا اور وہ زہر اتنی تیزی سے پھیلا کہ انہیں دوسرا سانس لینے کا بھی موقع نہ ملا۔ یہ سانحہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ مجھے اپنے باپ سے بہت محبت تھی۔ اماں بھی بہت روئیں، لیکن زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ اماں نے یہ الفاظ کہہ کر خود کو حوصلہ دیا اور اسے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑا، کیونکہ اس کے علاوہ ہم سب بھی اس دنیا میں موجود تھے جن کی اماں کو دیکھ بھال کرنی تھی اور انہیں پالنا تھا۔ حویلی والوں نے تھوڑا بہت رحم کیا اور میرے باپ کے کفن دفن کا انتظام کر دیا، لیکن اماں کی تنخواہ ہمارا گھر چلانے کے لیے کافی نہیں تھی۔ میری ماں کے مائکے میں بھی کوئی اس کا مددگار نہیں تھا، کیونکہ اماں کو اس کے تایا ابا نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اماں مجھے ساتھ لے کر تایا کے گھر گئیں، لیکن انہوں نے اماں کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میری اماں کو اس کے باپ کی وراثت میں حصہ ملنا تھا۔ اماں نے مجھے کہا تھا کہ اگر تھوڑا سا حصہ مل جائے تو شاید ہمارے گھر کے حالات میں کچھ بہتری آ جائے گی۔ اماں بہت رو رہی تھی۔ جب وہ واپس آئیں تو ان کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ اماں پورے راستے بول رہی تھیں کہ یہ یتیم کا مال جو کھائے گا اسے سخت عذاب ہوگا، اور گھر میں بھی دوپٹے میں منہ چھپا کر روتی رہی۔ اگلے دن اماں اپنی کسی ہمسائی سے بات کر رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ جب میں چھوٹی تھی اور میرے ماں باپ چل بسے، میرے تایا اور تائی نے مجھے پالا۔ وہ اپنے بچوں کی طرح مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنے گھر رکھا ہوا تھا، ورنہ تو وہ مجھے ایک دن بھی اپنے گھر برداشت نہ کرتے۔ انہوں نے مجھے تعلیم بھی نہیں دلوائی۔ قرآن کی تعلیم بھی مجھے میری دادی نے سکھائی۔ وہ گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتے تھے۔ فصل کٹوانے سے لے کر گھر کا کھانا بھی مجھ سے بنوایا جاتا تھا۔ میں بہت وقت لگا کر برتن دھوتی تھی۔ اپنی بیٹیوں سے میری تائی نے کبھی کوئی کام نہ کروایا۔ اسے تو جیسے مفت کی نوکرانی مل گئی تھی جس سے وہ لوگ خوب فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ کہتے کہ ہم نے تمہیں اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے، یہ ہمارا تم پر احسان ہے، جبکہ اس گھر میں میرے ماں باپ کا بھی حصہ تھا۔ میرا کوئی نہیں تھا جس کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں کرتی۔ میں اکثر رات کو روتی رہتی تھی۔ مجھے اپنی اماں یاد آتی تھی جس کے ساتھ لگ کر میں سوتی تھی۔ جب میں بڑی ہوئی تو مجھے یہ امید تھی کہ جب میری شادی ہوگی تو شاید میری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، لیکن یہاں پر بھی مسائل کا انبار لگا ہوا تھا۔ لیکن شوہر اچھا تھا، محبت کرنے والا تھا، تو پھر اتنی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ زندگی کی آزمائشیں اتنا تنگ نہیں کرتی تھی۔ میں ساری زندگی محبت کو ترسی ہوئی عورت تھی۔ جو دو بول مجھ سے محبت کے بول لیتا، میں اپنا آپ اس پر وار دینے کو تیار رہتی تھی۔ لیکن اب تو میرا شوہر بھی میرا ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ یہ کہتے ہی اماں رونے لگ گئیں۔ میں ماں کی ساری باتیں سنتا رہتا تھا اور انہیں ازبر کرتا۔ میں خود ایک چھوٹا بچہ تھا۔ میں اپنی ساری باتیں اپنی دوست اس لڑکی رضیہ سے شیئر کرتا تھا جو میرے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھی، اور اس کی اماں بھی میری اماں کے ساتھ کام پر جاتی تھی۔ وہ مجھے تسلی دیتی۔ اپنے ننھے ذہن کے مطابق وہ میرا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی۔ ہم غریبوں کے بچے نا وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں، لڑکیاں تو ویسے بھی جلدی میچور ہو جاتی ہیں، ایسے میری اماں کہا کرتی تھی۔ جو الفاظ میری اماں مجھ سے کہتی تھی وہی سب کچھ میں اپنی دوست رضیہ کو بھی کہتا تھا۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگتی تھی اور کہتی تھی، تم تو عورتوں کے جیسی باتیں کرتے ہو۔ میں اسے کہتا کہ میں سارا وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہوں، اسی لیے انہی کی جیسی باتیں کروں گا نا۔ ایسے ہی ہنستے مسکراتے میرا وقت بیت جاتا۔ ہم دونوں درخت پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے اور آتے جاتے لوگوں کو کنکر مارتے تھے۔ جب وہ ادھر ادھر دیکھتے تو انہیں کوئی نظر نہ آتا اور وہ آگے چلے جاتے۔ ان کے جانے کے بعد میں اور رضیہ خوب ہنستے تھے۔ گھر کے حالات ایسے ہی تھے۔ اماں کام کر کر کے تھک جاتی تھی۔ شاید اماں ذہنی طور پر بھی تھک گئی تھی۔ میں بھی اماں کے ساتھ حویلی جانے لگا۔ میرا ارادہ اسکول چھوڑنے کا تھا، مگر اماں کہتی تھیں کہ میں صرف چھٹی کے دن ہی اس کے ساتھ جایا کروں اور اپنی اسکول کی تعلیم کو جاری رکھوں۔ یہ بات میں نے اپنی دوست رضیہ کو بھی کہی۔ وہ کہنے لگی کہ میں اسکول آنا نہ چھوڑوں، وہ میری مدد کرے گی، لیکن مجھے اس کی مدد لینا اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں اس کے حالات بھی جانتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کیسے میری مدد کرے گی، اس کے ماں باپ تو خود بہت مجبور ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ میرے لیے دعا تو کر سکتی ہے۔ بہت ہی معصومیت کے ساتھ وہ بولی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس نے یہ سب باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ کہنے لگی، میری طرح اس نے بھی اپنی ماں سے ہی یہ سب سیکھا ہے۔ ہم دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ پکڑ پکڑائی کھیلنا شروع کر دی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میری دوست نے مجھے ایک بہت بری خبر سنائی۔ وہ خبر یہ تھی کہ وہ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر جا رہے تھے۔ اس کے باپ کو شہر میں نوکری مل گئی تھی
اور وہ بہتر زندگی کی تلاش میں اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر منتقل ہونے کا پلان کر چکے تھے۔ جب میں نے سنا تو اسے کہا کہ وہ نہ جائے۔ وہ بھی میری طرح رونے لگ گئی۔ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بہت مشکل وقت تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت زیادہ اداس رہنے لگ گیا۔ میرا اسکول جانے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ اماں مجھے کہنے لگیں کہ میں کیوں اتنا اداس ہوں۔ میں نے اماں کو بتایا کہ میری دوست رضیہ کے گھر والے گاؤں چھوڑ کر شہر چلے گئے ہیں اور اس کے علاوہ میرا کوئی بھی دوست نہیں۔ اماں مجھے سمجھانے لگیں کہ جو چلے جاتے ہیں ان کے لیے نہ تو اداس ہوتے ہیں اور نہ ہی روتے ہیں۔ تم کوئی اور دوست بنا لو، کچھ دنوں میں ویسے بھی تم ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر تمہیں اس کی یاد بھی نہیں آئے گی اور تمہارا دل اس نئے دوست کے ساتھ لگا رہے گا۔ اماں نے مجھے گلے لگایا اور پیار بھی کیا۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے اپنی اماں کی بات پر عمل کیا اور نئے دوست بنا لیے، لیکن رضیہ کے جیسا میرا ایک بھی دوست نہیں بن سکا۔ میں نے اسے بہت یاد کیا۔ وہ دوبارہ گاؤں میں مجھ سے ملنے بھی نہ آئی۔ میں کافی دفعہ ان کے گھر چکر لگاتا کہ شاید وہ لوگ آئے ہوں، لیکن ان کے گھر پر تالا ہی تھا۔ لیکن اب میں اپنی اماں کے سامنے ویسے ان کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے رضیہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا اور اس کے گھر کے چکر لگانے بھی ختم کر دیے۔ اماں کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ ایک صبح اماں اٹھی تو انہیں بہت تیز بخار تھا۔ ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو سنبھالا، انہیں ناشتہ کروایا۔ اماں کو میں نے لکڑیاں جلا کر آگ پر کھانا پکاتے بہت دفعہ دیکھا تھا۔ اکثر میں ان کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا، اس لیے مجھے بھی آگ جلانی آتی تھی۔ جیسے تیسے آگ جلا کر میں نے گھر والوں کے لیے کھانا پکایا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ میں ایسے ایسے کروں تو کھانا پکتا جائے گا۔ اماں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے گزارے لائق کھانا بنا ہی لیا۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو واش روم لے جا کر ان کی گندگی بھی صاف کی، گھر کی صفائی بھی کی۔ 3-4 دن تک اماں کی طبیعت خراب رہی اور میں نے ہی گھر سنبھالا۔ اس کے بعد جب اماں کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی تو وہ دوبارہ کام کرنے لگیں، مگر اماں سے کام ہو نہیں پا رہا تھا۔ اب طبیعت خراب ہی رہتی تھی۔ گھر کا کام تو میں جیسے تیسے کر کے سنبھال لیتا تھا، مگر حویلی کے کام مجھ سے نہیں ہوتے تھے۔ نہ ہی اماں مجھ پر اتنی بھاری ذمہ داری ڈالنا چاہتی تھیں۔ وہ ہمت کر کے روز کام پر جاتیں، حویلی والوں سے بے عزتی بھی کرواتیں۔ مجھ سے ماں کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں بھی چھوٹا تھا، مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں۔ کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ گاؤں میں زیادہ تر لوگ ہمارے جیسے ہی غریب اور مجبور تھے۔ انہیں مدد کے لیے کہا تھا مگر وہ تھوڑی بہت ہی مدد کر پاتے، یا مجھے کہہ دیتے کہ وہ خود مجبور ہیں، کیسے مدد کریں۔ میں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ واپس پلٹ جاتا۔ ایک دن ایک شخص مجھے ملا۔ وہ بولا کہ وہ مجھے اخبار بیچنے کے کام پر لگا دے گا، میں اس کے ساتھ شہر چلوں۔ وہ روز رات کو مجھے گھر واپس بھی چھوڑ دے گا۔ میں نہیں مانا۔ اماں سے بھی ذکر کیا۔ اماں بھی کہنے لگیں کہ انجان آدمی ہے، کہیں تمہیں کسی الٹے سیدھے کام پر نہ لگا دے، اس لیے ایسے آدمیوں سے بچ کر رہو۔ ایک رات اماں کی کھانسی نہیں رک رہی تھی، کھانسی میں خون بھی آنے لگا۔ میں بہت ڈر گیا کہ کہیں اماں ابا کی طرح ہم لوگوں کو چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ جب سے ابا گیا تھا تب سے مجھے اماں کے جانے کا ڈر بھی کبھی کبھی ستاتا تھا۔ ان کے منہ سے خون نکلتا دیکھ کر میں بہت ڈر گیا۔ میں روز رات کو اٹھ اٹھ کر اماں کو دیکھتا۔ اماں کام پر جانا چھوڑ چکی تھی، گھر میں کھانے کو روٹی بھی نہیں تھی۔ وہ آدمی مجھے دوبارہ ملا اور کام کی آفر کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کام کروں گا۔ اس نے مجھے اخبار بیچنے پر لگایا۔ روز ساری دکانوں اور گاڑیوں والوں کے سامنے رک رک کر میں نے اخبار بیچی۔ رات کو اس نے مجھے چند پیسے دیے، وہ بہت تھوڑے تھے۔ میری ٹانگیں بھی بہت درد کر رہی تھیں۔ میں اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ سارے دن کی محنت کے بعد تھوڑے سے پیسے میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ گھر آیا اور اماں کو پیسے دیے تو اماں رونے لگ گئیں کہ میرے بیٹے کو اتنی چھوٹی عمر میں کام کرنا پڑ رہا ہے۔ پوری رات میری ٹانگیں درد کرتی رہیں، میں روتا رہا۔ اماں خود بیمار ہونے کے باوجود بھی میری ٹانگوں کی مالش کرتی رہیں اور ساتھ ساتھ روتی بھی رہی۔ دکھ اور غم تو جیسے ہمارے گھر پر بسیرا کیے بیٹھا تھا۔ اماں بار بار ایسے الفاظ بول رہی تھی۔ اگلے دن میں دوبارہ کام پر گیا۔ وہاں ایک عورت میرے پاس سے گزری۔ اس نے اخبار خریدی اور مجھے بہت زیادہ پیسے دیے اور کہا کہ یہ پیسے میرے لیے ہیں، میں اپنے مالک کو نہ دوں۔ میں بہت خوش ہوا۔ وہ عورت بہت اچھی اور مہربان عورت تھی۔ اس کی آنکھیں بہت روشن تھیں، ان سے روشنی کی لہریں نکل کر پھیل رہی تھیں، یوں جیسے وہ پرستان کی پری ہو۔ مجھے وہ بالکل پریوں جیسی لگ رہی تھی، جس کے پنکھ نہیں تھے مگر وہ سب غریبوں کی مدد کرتی تھی۔ اس کا رنگ بہت سفید تھا۔ میں نے وہ پیسے چھپا لیے۔
مالک نے مجھے رات کو گھر چھوڑا اور اماں کو میں نے بتایا۔ اماں نے اسے بہت ساری دعائیں دیں جس نے ہماری مدد کی، ہمارا احساس کیا۔ اخبار بیچنا بہت مشکل کام تھا۔ اکثر لوگ اخبار لینے کے ساتھ ساتھ میری بے عزتی بھی کر دیتے تھے۔ ایک دن ایک گاڑی والے نے مجھے اخبار خریدنے کے لیے آواز دی۔ مجھے اس کی آواز نہ آئی۔ جب میں نے اس کی طرف توجہ کی اور پاس جا کر اسے اخبار دی تو اس نے مجھے گالیوں سے نوازا، پیسے میرے منہ پر مارے۔ مجھے بہت رونا آیا، میری آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ ایسے لوگ مجھے بہت برے لگتے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے شکوہ کیا، دیکھ تیرے بندے کیسے ہیں، ہم جیسوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ ایسا میری ماں کیا کرتی تھی اور آج میں بھی اپنی ماں کی طرح ہی آسمان کو دیکھ کر اللہ سے اس کے بندوں کی شکایات لگا رہا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اخبار بیچوں۔ دل کیا سارے اخبار وہیں پھینک کر خود واپس گاؤں جا کر اپنی ماں کی آغوش میں اپنا سر چھپا لوں، لیکن ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ گھر کیسے چلتا؟ میں نے اسکول بھی چھوڑ دیا تھا۔ ابا کی وفات کے بعد میں ہی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا باپ تھا۔ اپنی ماں کے الفاظ پر میں پورا اترنا چاہتا تھا۔ میں اس طرح کی بے عزتی بہت دفعہ کروا چکا تھا۔ وہ مہربان عورت بھی مجھے بہت دفعہ ملی، مجھے اور پیسے بھی دیے۔ میں نے اماں کا علاج کروانا شروع کر دیا تھا، لیکن پھر بھی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ انہیں شہر کے کسی اچھے ہاسپٹل میں داخل کروایا جائے۔ ایک دن میں اخبار بیچ رہا تھا، ایک دکان کے اندر داخل ہوا اور اس آدمی کو میں نے اخبار دی۔ اس نے مجھے پیسے دیے۔ ابھی میں شاپ سے باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ اچانک اس آدمی نے شور ڈال دیا کہ میرا بیگ کسی نے چرایا ہے۔ اس نے بیگ سامنے ہی ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت میرے علاوہ وہاں پر 2 اور لڑکے بھی تھے جو مجھ سے پہلے وہاں سے چلے گئے۔ اس نے سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ میری تلاشی لی گئی لیکن میرے پاس سے بیگ نہیں نکلا، مگر اس نے میری بہت بے عزتی کی، تھپڑ بھی مارے۔ مجھے بہت اذیت ہوئی، میں رونے لگ گیا۔ میں اسی وقت اخبار بیچنے والے آدمی کے پاس گیا اور اسے صورتحال بتائی، لیکن اس نے کہا کہ یہ عام بات ہے، ادھر ایسا ہوتا رہتا ہے، میں اسے دل پر نہ لوں۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ شام کو میں گھر گیا اور اماں کو بتایا تو اماں رونے لگ گئیں۔ وہ بھی مجبور تھیں، ان سے کام نہیں ہو رہا تھا اور ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ حویلی والوں کے پاس جا کر کام کریں۔ اماں روتے ہوئے یہی بول رہی تھیں کہ لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی، انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر انسان اور اس کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی زمین پر سوتا ہے یا چاہے کوئی کسی محل کے اندر رہتا ہے، سب کی روح، سب کے دل ایک سے ہیں، فرق تو صرف ظاہری گوشت پوست سے بنے ان ڈھانچوں کا ہے۔ میرا دل دکھی رہتا تھا، میرا ننھا سا دماغ فوراً پریشان ہو جاتا تھا۔ میں اپنے باپ کو بہت یاد کرتا تھا۔ اب میں بہت ڈرنے لگا تھا، مجھے ہر آدمی سے بہت ڈر لگتا تھا، جیسے وہ ابھی مجھے تھپڑ لگا دے گا یا پھر ابھی مجھ پر کوئی الزام لگ جائے گا۔ اتنی بات تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں غریب کا بچہ تھا، اس لیے جس کا دل چاہتا تھا وہ میرے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں انہیں آگے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ایک دن میں اداس بیٹھا ہوا تھا، اخبار بھی نہیں بک رہی تھی۔ اچانک وہی مہربان عورت آ گئی جو مجھے اکثر پیسے دیا کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے میری اداسی کی وجہ پوچھی تو میں رونے لگ گیا اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا کہ کیسے لوگ مجھے ذلیل کرتے ہیں اور مجھے اخبار بیچنے پر بھی بہت معمولی سی رقم ملتی ہے۔ میرے گھر کے اخراجات پورا کرنے کے علاوہ ماں کا علاج بھی کروانا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ آج وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے جائے گی اور میں کل سے اخبار بیچنے نہیں آؤں گا، وہ میری مدد کرے گی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور میرے گھر آ گئی۔ وہ بے حد خوبصورت عورت تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس سے روشنی کی لہریں نکل رہی ہوں۔ اس نے بہت پیار سے مجھ سے بات کی اور میرے گھر والوں سے بھی بہت محبت سے پیش آئی۔ اماں بھی اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں۔ اس نے اماں کو بہت بڑی رقم دی اور کہا کہ ہم لوگ فکر نہیں کریں، وہ ہمیں ہر مہینے خود خرچہ دینے آیا کرے گی۔ ساتھ ہی اس نے میری اماں کو سختی سے تاکید کی کہ وہ مجھے کام کرنے کے لیے باہر نہ بھیجے۔ اماں نے اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، بہت ساری دعائیں دیں۔ اس نے کہا کہ وہ خود اماں کا علاج کروائے گی، ہم لوگ کسی بھی چیز کے لیے پریشان نہ ہوں۔ اس نے اپنا رابطہ نمبر بھی دیا کہ اگر ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم اسے بتا سکیں، اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے وہ چلی گئی۔ میں گھر کے کام کرتا تھا۔ اماں نے مجھے زبردستی دوبارہ سے اسکول بھیجنا شروع کر دیا، لیکن میرا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ ہر مہینے وہ مہربان عورت آنے لگی۔ ایک دن اس نے ہم سب کو کہا کہ وہ اماں کے علاج کے لیے ہمیں شہر لے کر جائے گی، اور اس نے ہم لوگوں کے رہنے کا انتظام بھی کر رکھا ہے،
اس لیے ہم لوگ فکر مند نہ ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے آئے گی، ہم لوگ اپنی تیاری مکمل رکھیں، ہمیں صرف اپنا ضروری سامان لینا ہے اور کسی بھی چیز کو ساتھ لینے کی ضرورت نہیں۔ شہر جانے کا سن کر میرے سارے بہن بھائی بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ میں آخری بار اپنی دوست رضیہ کے گھر گیا کہ شاید وہ لوگ ملنے آئے ہوں، لیکن ان کے گھر پر ابھی بھی تالا لگا ہوا تھا۔ میں اپنے باقی دوستوں سے ملنے گیا، کچھ دیر اپنے گاؤں میں بہنے والی ندی کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس وقت وہاں بہت خاموشی تھی، مجھے اپنے ابا بہت یاد آ رہے تھے۔ میرا دل کیا کہ کاش وہ کہیں سے آ جائیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی، میں گھماتا اور سب کی مشکلیں حل ہو جاتی، میرے بابا آ جاتے اور میری اماں کی بیماری دور ہو جاتی، میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے اور مجھے کبھی کام نہ کرنا پڑتا۔ میں نے ایک دو بار حویلی والوں کے گھر ٹی وی پر ایسا ہی جادو والا ڈرامہ لگا ہوا دیکھا تھا، جہاں پر وہ جادو سے سب کے مسئلے حل کر دیتے تھے اور سب ہنسی خوشی رہنے لگتے تھے۔ لیکن اماں کہتی تھیں کہ ہماری زندگی جادو کی طرح نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش دیتا ہے اور پھر اس آزمائش کو حل کرنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ ہمارا صبر اور ہماری برداشت دیکھتا ہے۔ یہ دنیا تو ایک قید خانہ ہے، آخرت میں وہ ہمیں ہر چیز کا اجر دے گا۔ جو لوگ غریب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوتا تھا۔ میں اماں سے کہتا تھا پھر جنت میں ہم سب ساتھ ہوں گے؟ اماں کہتی ہاں، وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جیسے تمہارے ابا، دادی اور دادا، ہم سب جنت میں ساتھ ہوں گے۔ ہمارا خوبصورت گھر ہوگا اور ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوگی۔ ہمیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، نہ ہی کوئی ہمیں بے عزت کرے گا اور ڈانٹے گا۔ ہم جس چیز کی بھی خواہش کریں گے فوراً ہمارے سامنے آ جائے گی، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر میں اپنی اماں سے کہتا کہ میں تو دعا کرتا ہوں اماں آج ہی قیامت آ جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ اماں کہتی کہ میں دعا کیا کروں کہ اللہ ہم لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے، کیونکہ بچوں کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتا ہے۔ تو میں اماں سے مزید کہتا کہ اماں میں تو بہت دعائیں کرتا ہوں، لیکن اللہ میری بہت ساری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اماں کہنے لگیں اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت ہماری دعا قبول کرنی ہے، اور اگر وہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں تھی۔ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کوئی نعمت عطا کرے گا۔ اس لیے میں بہت زیادہ سوچا نہ کروں، صرف اللہ سے مانگوں اور اس پر چھوڑ دوں، اس کی مرضی ہے، جب چاہے نواز دے۔ اماں ایسی بہت سی باتیں کر کے مجھے تسلی دیا کرتی تھی، لیکن میرا ننھا سا ذہن الجھ جاتا تھا، اتنی گہری باتیں اسے سمجھ نہیں آتی تھیں۔ ایک دن وہ مہربان عورت آ گئی، اس نے ہم لوگوں کا سامان پیک کروایا اور ہمیں ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں پہلی دفعہ ایک کار کے اندر بیٹھا تھا، گرمی کا موسم تھا اور گاڑی کے اندر اے سی تھا، مجھے بہت ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا اور بہت مزہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے ہم لوگوں کو ایک بہت بڑے عالیشان گھر کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ میں حیرت زدہ سا گھر دیکھنے لگا، ہم لوگوں نے پہلی دفعہ اتنا بڑا گھر دیکھا تھا۔ وہ ہم لوگوں کو ایک بہت بڑے کمرے میں لے کر آئی، ہم سب نے اپنے جوتے اتار لیے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ جوتے مت اتاریں، ایسے ہی اندر آ جائیں۔ وہ کہنے لگی کہ یہ سب تو صاف ہو جائے گا، اس چیز کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہاں پر بہت سارے ملازم ہیں جو صفائی کر دیں گے۔ اتنا خوبصورت فرنیچر تھا اور بہت پیاری الماری بھی تھی۔ اماں اور میں بہت ہی حیران تھے، میرے باقی بہن بھائی بھی ایسے ہی بہت حیرانگی کے ساتھ چیزیں دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو انہیں ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا جیسے وہ میلی ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی ایک اٹیچ باتھ روم ہے، وہاں پر ہم سب فریش ہو جائیں۔ اس باتھ روم کے اندر بہت ہی پیاری ٹائلیں لگی ہوئی تھی۔ ان کا تو باتھ روم بھی اتنا بڑا تھا کہ ہمارا تو پورا ایک کمرہ اس باتھ روم کے جتنا تھا۔ کچھ دیر میں انہوں نے ہمیں کھانا بھی بھجوایا، اس کے اندر بہت ہی مزے کی چیزیں تھیں۔ چکن پلاؤ تھا، ساتھ میں کباب اور روسٹ کی ہوئی مرغی، اور میٹھے میں کھیر تھی۔ ہم سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس نے ہمیں منع کیا تھا کہ ہم اپنے کمرے سے زیادہ باہر نہ نکلیں، بس لان تک جائیں، اس سے آگے اس نے ہمیں جانے سے منع کر دیا تھا۔ اماں نے بھی ہمیں سختی سے تاکید کی تھی کہ جیسا اس عورت نے ہمیں کہا ہے ہم ویسا ہی کریں۔ اس سے اگلے دن وہ اماں کو ہاسپٹل لے گئیں، ہم لوگ گھر پر ہی تھے۔ آج کل ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، اسی لیے اسکول کی بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ میں ادھر ادھر باہر نکل کر لان میں گھوم رہا تھا، میرے بہن بھائی بھی وہاں کھیلنے لگے۔
میرا دل کیا کہ میں دوسری طرف جا کر دیکھوں کہ گھر اندر سے دیکھنے میں کیسا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر سے باہر گیسٹ روم کے اندر بٹھایا تھا، وہیں پر ہمارا کمرہ سیٹ کیا گیا تھا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ اگر میں وہاں چلا گیا تو کہیں وہ ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ میں نے اپنا دھیان بٹا لیا، مگر اس گھر کے اندر سے مجھے روشنی کی لہریں باہر نکلتی دکھائی دیتی تھیں۔ اماں گھر آ گئیں۔ وہ مہربان عورت، ان کا نام شاید شگفتہ تھا، وہ بھی ساتھ ہی تھی، کیونکہ اس نے اماں سے کہا تھا کہ اماں اسے بیگم صاحبہ نہ کہا کریں بلکہ اس کے نام سے اسے مخاطب کیا کریں۔ اماں کے ہاتھ میں بہت زیادہ دوائیوں کا بنڈل تھا۔ وہ ان لوگوں کو کہہ رہی تھیں کہ وہ اپنا خیال رکھیں اور وقت پر دوائیاں لیں۔ جب تک ان کا علاج مکمل نہیں ہوتا ہم لوگ یہیں رہیں گے اور ہمیں ہر چیز یہاں پر مہیا کی جائے گی، بس ہم دوسری طرف جانے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد وہ چلی گئیں۔ اماں بہت تھک گئی تھیں، وہ سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ وہ جس ہسپتال گئی تھیں کیا وہ بہت بڑا ہسپتال تھا؟ مجھے بہت تجسس ہوتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں اور ان کے اندر سہولتیں دیکھ کر میں بہت حیران ہوتا تھا۔ اماں بہت تھکی ہوئی تھی، کہنے لگیں کہ ہاں، اس گھر کی طرح وہ ہسپتال بھی بہت بڑا تھا اور اس میں بہت بڑے ڈاکٹرز تھے۔ اب میں انہیں آرام کرنے دوں اور مزید سوال نہ کروں۔ اماں سے سوال پوچھ کر میں ان کی ناک میں دم کر دیتا تھا۔ اماں بیچاری کبھی کبھار تو بہت ہی زیادہ چڑ جایا کرتی تھی۔ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے پہلے ہی بہت تنگ تھیں، میرے سوالوں نے مزید تپا دیتے تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر میں نے اب اماں سے مزید کوئی سوال کیا تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگیں گی، اسی لیے میں چپ کر گیا۔ کھڑکی میں کھڑے ہو کر میں باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ مجھے اس گھر کے اندر سے کوئی بھی فرد نہ ہی باہر نکلتا دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی گھر کے اندر جاتا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں۔ ہمیں وقت پر ہمارا کھانا مل جایا کرتا تھا۔ ہم سب نے اتنا اچھا کھانا اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا جو ہمیں یہاں پر مل رہا تھا، لیکن پھر بھی ہمیں اپنا گاؤں یاد آتا تھا۔ یہاں پر ہم لوگ قید میں تھے، باہر نہیں نکل سکتے تھے، لیکن اپنے گاؤں میں جہاں دل چاہتا ہم چلے جاتے تھے۔ اماں بھی یہاں رہ کر بور ہو چکی تھی۔ وہاں پر وہ اپنی ہمسایوں کے ساتھ باتیں کرتی رہتی تھی۔ کبھی کبھار دل تنگ پڑتا تو کسی کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ شگفتہ نامی خاتون اماں کے پاس آئیں اور اماں سے پوچھنے لگیں کہ ہمیں یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے یا اگر کھانا وقت پر نہیں دیا جاتا تو انہیں بتائیں۔ ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے، بس ہم لوگ اندر رہ کر بور ہو گئے ہیں۔ جلد از جلد اماں کا علاج مکمل ہو تو ہم اپنے گاؤں واپس چلے جائیں۔ وہ کہنے لگی کہ وہ کسی دن ہم لوگوں کو شہر گھمانے کے لیے لے کر جائیں گی۔ ابھی وہ کچھ مصروف ہیں، فارغ وقت ملتے ہی وہ ہمیں شہر کی اچھی اچھی جگہیں دکھائے گی۔ اپنے وعدے کے مطابق ایک دن اس نے ہم سب کو گاڑی میں بٹھایا اور گھمانے لے گئی۔ وہ ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت پارک میں لے کر آئی تھی۔ وہاں پر بہت سارے جھولے لگے ہوئے تھے۔ میں نے پارک ہمیشہ دور دور سے ہی دیکھے تھے، وہاں جھولا لینے کی کبھی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اس نے ہم سب کو بہت سارے جھولے دلائے۔ ہم سب بہت خوش تھے، بہت ہنس رہے تھے۔ اماں کا موڈ بھی باہر آ کر بہت خوشگوار تھا اور شگفتہ آنٹی بھی ہم سب کو دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ اچانک میری نظر پڑی تو ان کی آنکھوں سے روشنی نکل کر ایک لڑکے کی طرف پڑی اور وہ بولتا ہوا چپ ہو گیا۔ لڑکا ان کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ جب ان کی آنکھوں سے روشنی کی لہریں نکلی تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا، جیسے ان کے زیر اثر آ گیا ہو۔ میں بہت حیران تھا، ایسے جیسے ان کے پاس بہت سی سپر پاورز ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم گھر آنے لگے تو راستے میں ایک دم ایک بلی آ گئی اور یوں لگا جیسے گاڑی ہوا میں اڑنے لگی ہو۔ وہ بلی بچ گئی۔ ہم سب کو ایک منٹ کے لیے ایسا ہی محسوس ہوا تھا، مگر کوئی بھی نہ بولا۔ سب نے اپنا اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو ٹال دیا۔ گھر میں جب داخل ہوئے تو گیٹ بھی خود بخود کھل گیا۔ کوئی ملازم نظر نہیں آیا تھا۔ راستے میں انہوں نے ہم سب کو برگر بھی کھلائے۔ ایسے برگر ہم نے کبھی نہیں کھائے تھے۔ عید کے دن محلے میں انڈے والا برگر ملتا تو وہ بھی بہت مشکل سے تھوڑے سے پیسے جمع کر کے کھا لیتے تھے۔ ہمارے لیے وہی عید ہوتی تھی۔ اماں اس دن سوجی کا حلوہ بناتی اور ہم خوشی سے پھولے نہ سماتے، اور اگر زیادہ ضد کرتے تو گھر میں موجود دیسی مرغی کو ذبح کیا جاتا اور چکن والے سادے چاول ہمارے لیے خوشی کا باعث بنتے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں خوش کر دیتی تھیں۔ یہاں پر بہت نعمتیں تھیں، مگر اپنا گاؤں پھر بھی بہت یاد آتا تھا۔ ہم سب کو گاؤں میں نکل کر باہر گھومنے پھرنے کی عادت تھی۔ یہاں پر یہ آزادی میسر نہیں تھی۔ اماں بھی کہہ رہی تھی کہ انسان کو اگر سونے کے پنجرے میں قید کر لیا جائے تو پھر بھی وہ آزادی کو ہی چنے گا۔ جہاں چاہے اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی روک تھام نہیں ہوتی۔
جب ہم اپنے کمرے میں داخل ہو گئے تو میں نے اماں سے ان ساری باتوں کا ذکر کیا جو باہر گھومنے کے دوران میرے مشاہدے میں آئی تھیں۔ اماں کہنے لگیں کہ میں ویسے ہی وہم کر رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اماں نے مجھے ٹال دیا تھا، میں نے بھی زیادہ بحث نہ کی کیونکہ ہم سب تھک چکے تھے، اسی لیے فوراً سو گئے، لیکن میرے ذہن سے وہ سب باتیں نکل ہی نہیں رہی تھیں۔ ایک دن میں اکیلا لان میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میری نظر ایک بلی کے بچے پر پڑی۔ وہ بلی کا بچہ بہت ہی پیارا تھا، اسے دیکھ کر مجھے اس پر بہت پیار آیا۔ میں نے اسے پکڑنا چاہا مگر وہ بھاگتا ہوا وہاں سے شگفتہ آنٹی کے گھر کی طرف چلا گیا۔ مجھے دھیان ہی نہ رہا، میں اس بلی کے بچے کے پیچھے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ اچانک میں ان کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ بلی کا بچہ اندر جا کر کہیں گم ہو گیا۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ ان کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا، اتنا بڑا محل نما گھر میں نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں بس منہ کھول کر ان کے گھر کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا گھر ہی سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہو۔ وہاں پر اس قدر خوبصورت تصویریں لگی ہوئی تھیں کہ میری نظریں ہی ان پر سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ میں نے کسی بھی چیز کو نہیں چھوا۔ اچانک میری نظر ایک تصویر پر پڑی تو وہ تصویر ہلنے لگی۔ ان سب تصویروں میں سے مختلف لوگ نکل کر گھوم رہے تھے، ان میں سے کسی نے بھی مجھے بلانے کی کوشش نہ کی۔ مجھے لگ رہا تھا میں کسی جادو نگری میں آ گیا ہوں۔ چیزیں بھی بول رہی تھیں، خود ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگی۔ میں آگے بڑھا، مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ محل کے اندر بے شمار کمرے تھے، میں کسی کمرے کے اندر داخل نہ ہوا بلکہ باہر ہی کھڑا تھا۔ سب کچھ میرے لیے انجانا تھا۔ اچانک مجھے شگفتہ آنٹی بھی وہاں نظر آئیں۔ میں وہاں سے واپس بھاگ گیا۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیتیں تو بہت ناراض ہوتیں۔ میں انہیں خفا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر واپس آ کر میں نے ماں کو بھی کچھ نہ کہا کیونکہ وہ بھی مجھے ڈانٹتیں۔ میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ میرا ننھا ذہن اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں، شاید جادوگر ہیں یا پھر جن بھوت۔ ایسا خیال آتے ہی میں ڈر گیا۔ جنوں اور بھوتوں کے بارے میں اپنے دوستوں سے کہانیاں سنی تھیں، وہی سن کر میں اتنا خوفزدہ ہو جاتا تھا کہ اکیلے گھر نہیں جا پاتا تھا، اور پھر باتھ روم میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں اپنی چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ لے کر جاتا کہ وہ دروازے کے باہر کھڑی رہے، اور جب تک میں باہر نہ نکلوں وہ وہاں سے نہ جائے۔ رات کو جب سب سو رہے تھے تو مجھے یوں لگا جیسے کھڑکی پر کوئی کھڑا ہو اور وہ مجھے بلا رہا ہو۔ اچانک مجھے خود پر قابو نہ رہا، میں اس کے پیچھے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ جو بھی تھا مجھے اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی، سامنے سے میں اسے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ نہ جانے مجھے لے کر کہاں جا رہا تھا۔ اچانک ہم گھر سے باہر نکل آئے۔ اسی دوران شگفتہ آنٹی آ گئیں۔ انہوں نے جب دیکھا تو فوراً اس آدمی کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ مجھے خود پر کوئی قابو ہی نہیں تھا، میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں بہت خوفناک شکلیں اختیار کر گئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ میرا دل کیا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میں ایک قدم بھی پاؤں آگے نہیں کر پا رہا تھا، بس اپنی آنکھوں سے انہیں لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ شگفتہ آنٹی ایک بہت ہی خوفناک چڑیل کی شکل دھار چکی تھی، اور جس آدمی نے مجھے اپنے قبضے میں کیا تھا وہ ایک خوفناک جن تھا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اس قدر زور سے مارا کہ اس کی آواز میرے کانوں کے پردے ہلا گئی تھی۔ کافی دیر تک ان کا مقابلہ جاری رہا، پھر وہ جن بھاگ گیا۔ اس کے جاتے ہی اس کا جادو مجھ پر سے ٹوٹ گیا۔ اب میں ہل سکتا تھا۔ آنٹی میرے پاس آئیں۔ انہوں نے پہلے جیسا خوبصورت عورت والا روپ دھار لیا، مجھے پیار سے سمجھایا کہ میں خوفزدہ نہ ہوں، وہ مجھے اپنے بارے میں سب بتائیں گی۔ ان کا تعلق جنات سے ہے، وہ ایک شہزادی جنزادی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے گھر والوں سے اس بات کے بارے میں ذکر نہ کروں، وہ سب مجھ سے ڈر جائیں گے، اور مجھے سمجھایا کہ اگر میں اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتا ہوں اور انہیں صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں تو میں خاموشی اختیار کیے رکھوں گا، ورنہ سب ڈر کر یہاں سے چلے جائیں گے اور میری ماں کا علاج ادھورا رہ جائے گا۔ میں اپنے باپ کے بعد اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، مگر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ جن کون تھا اور وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرا دشمن ہے، میں کوہ قاف کی شہزادی ہوں۔ میرا باپ اس جن سے میری شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب اس کا رشتہ آیا تو میرے باپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں راضی ہوں، مگر میں نے انکار کر دیا تو یہ غصے میں آ گیا۔ یہ تب سے مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اسے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی کہ میں نے اس سے شادی سے انکار کیا ہے، اسی لیے وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا کہ مجھے تکلیف ہو۔
اس لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس سائڈ پر نہیں جاؤ گے جہاں پر میرا گھر ہے۔ تمہیں اسی لیے منع کیا تھا، وہاں پر سب جنات رہتے ہیں، میں نہیں چاہتی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچائے۔ وہاں پر ہی اس نے تمہیں دیکھ لیا تھا، وہ تمہیں لے جانے کی دوبارہ کوشش کرے گا، اس لیے تم کوشش کرو کہ اپنے کمرے سے بالکل بھی باہر نہ آؤ۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا تھا، میں تو سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور جادو کے اثر سے مجھے باہر بلا لیا، وہ کہنے لگیں کہ انہوں نے ہمارے گھر کے ارد گرد ایک حصار قائم کیا ہے، بس ہم لوگ اس سے باہر نہ نکلیں۔ میرے علاوہ باقی سب بھی کمرے کے اندر ہی رہتے تھے، بس میں ہی بہت بور ہوتا رہتا تھا۔ لیکن اب میں بہت ڈر گیا تھا، اس کے بعد میں دوبارہ کمرے سے باہر ہی نہ نکلا۔ اماں بھی کہنے لگیں کہ میں آج کیوں کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، سب ٹھیک تو ہے؟ میرے چہرے پر خوف کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ میں نے بہانہ لگا دیا کہ مجھے رات کو بہت خوفناک خواب آیا تھا، اسی لیے میں باہر نہیں گیا۔ اماں نے کہا کہ میں چاروں قل پڑھ کر سویا کروں تاکہ شیطان مجھے تنگ نہ کر سکے۔ بہت دل کیا کہ اماں کو میں ساری بات سچ بتا دوں، مگر شگفتہ آنٹی کی بات یاد آ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ سچ میں اگر وہ جن زادی ہیں تو پھر تو بہت ہی اچھی ہیں، پریوں جیسی، نیک دل اور سب کا خیال رکھنے والی۔ مگر دوسرا جن، وہ تو بہت ہی زیادہ برا اور خطرناک تھا۔ اچھا ہوا جو شگفتہ آنٹی نے اس سے رشتہ نہ کیا۔ اماں کی طبیعت دن بدن بہتر ہو رہی تھی، ان کا علاج بھی بس مکمل ہونے ہی والا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ڈاکٹر نے کہا کہ اب وہ ٹھیک ہیں، کسی علاج کی ضرورت نہیں، تو ہم نے شگفتہ آنٹی کو کہا کہ وہ ہمیں ہمارے گھر چھوڑ آئیں۔ بہت دن ہو چکے ہیں ہم اپنے گاؤں نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب تیار ہو جائیں، وہ ہمیں ابھی چھوڑ کر آتی ہیں۔ ہم سب نے اپنا سامان پیک کیا، ہم بہت ہی خوش تھے۔ آنٹی نے میری ماں کو پیسے دیے اور کہا کہ وہ ہر مہینے ہمیں پیسے دے کر جایا کریں گی، ہم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی کے گھر میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر میری اماں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ انہیں کسی کام میں لگوا دیں یا پھر کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کروا دیں جس سے گھر کا خرچہ چلتا رہے گا۔ وہ ناراض ہونے لگیں، کہنے لگیں کہ ہم لوگوں کو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مگر اماں چاہتی تھیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتی رہیں تاکہ انہیں فارغ رہنے کی عادت نہ پڑے۔ اماں کے بہت ہی زور دینے پر انہوں نے کہا کہ وہ جلد ہی انہیں کوئی کام شروع کروا دیں گی جس سے انہیں آمدنی بھی ہوگی اور ان کا دل بھی لگا رہے گا۔ مگر ابھی اماں کو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی طبیعت میں مزید بہتری آ سکے۔ ہم اپنے گھر آ چکے تھے، مگر ہمارے گھر میں کچھ عجیب عجیب سے واقعات ہو رہے تھے۔ مجھے وہی جن دکھائی دیتا تھا جس نے اس دن مجھے شگفتہ آنٹی کے کمرے سے جادو کر کے باہر نکال لیا تھا۔ ایک دن شگفتہ آنٹی آئیں تو میں نے ان کو اس بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ کچھ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچا دے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں پر 2 دن رکیں گی اور دیکھیں گی کہ کیا وہ یہاں پر قبضہ تو نہیں کر کے بیٹھا۔ اماں ان کے رکنے کا سن کر بہت خوش ہوئیں۔ اماں نے ان کے لیے بہت اچھا کھانا بنایا۔ وہ منع کرتی رہیں مگر اماں نے بہت پیار اور محبت کے ساتھ کھانا بنایا اور انہیں کھلایا بھی۔ وہ ماں کے خلوص سے بہت متاثر تھیں۔ اماں ان کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ انہی کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات بہتر ہوئے تھے۔ میری ماں کا علاج ممکن ہوا تھا، ہم کیسے ان کی خاطر مدارت نہ کرتے۔ ان کے لیے نئی بیڈ شیٹ نکالی گئی، ہم سب نے ان کے ساتھ ساری رات بیٹھ کر بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت انجوائے کیا۔ جب سب سو گئے تو پھر انہوں نے اٹھ کر پورے گھر کا معائنہ کیا۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ مجھے ڈر تو لگ رہا تھا مگر مجھے شگفتہ آنٹی کی وجہ سے کچھ حوصلہ بھی تھا۔ انہوں نے ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا سوراخ ڈھونڈا جو کہ ایک کمرے کے ایک کونے میں تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جن یہاں پر بسیرا کیے ہوئے ہے۔ اس وقت وہ یہاں نہیں ہے، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اسی سوراخ میں رہ رہا تھا۔ مجھے اس کی خوشبو یہاں محسوس ہو رہی ہے۔ وہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا تاکہ تم لوگوں کے ذریعے وہ مجھ پر قابو پا سکے اور بدلہ لے سکے۔ اب میں اسے اچھی طرح مزہ چکھاؤں گی۔ میں اس کی شکایت اپنے بابا سے کروں گی کیونکہ وہ جنات کے بادشاہ ہیں اور وہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کیا میں ان کے ساتھ جانا چاہوں گا۔ مجھے نئی چیزیں دیکھنے کا اور انہیں سمجھنے کا بہت ہی تجسس تھا۔ میں نے کہا کہ میں ضرور ان کے ساتھ جاؤں گا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لوں۔ وہ مجھے لے کر اسی محل کے اندر آ گئیں۔ وہاں پر بہت لمبے لمبے آدمی گھوم رہے تھے۔ وہ مجھے لے کر ایک کمرے کے اندر گئیں اور وہاں پر انہوں نے اپنے بابا کو بلایا اور ساری بات بتائی۔ انہیں بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی بیٹی کو کہنے لگے کہ انہوں نے اس سے پہلے انہیں کیوں نہیں بتایا۔ شگفتہ آنٹی کہنے لگی کہ وہ اس جن کو سزا سے بچانا چاہتی تھی، شاید کہ وہ سدھر جائے۔
اسی وجہ سے انہوں نے اس کی شکایت نہیں کی۔ جنات کے بادشاہ بہت ہی غصے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے اس جن کو بلایا۔ وہ جن حاضر ہوا، لیکن اسے کسی قسم کی کوئی شرمندگی یا پچھتاوا نہیں تھا۔ شگفتہ آنٹی میرے کان میں یہ سب بول رہی تھی، کہنے لگیں، دیکھو ذرا، اس کو کوئی ڈر نہیں لگ رہا اور نہ ہی اسے اپنی کسی غلطی کا احساس ہے۔ ابھی جب اسے سزا ملے گی تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ ناحق کسی کو تنگ کرنا کتنی بری بات ہے۔ انہوں نے سارے جنات کو اکٹھا کیا اور ان سب کو بتایا کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے۔ یہ بلا وجہ کسی انسان کو نقصان پہنچانے جا رہا تھا، اور ہمارے یہاں انسانوں کو بغیر کسی وجہ کے تنگ کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اسے سزا دی جائے گی۔ اور آپ سب کو بھی یہ سب اسی لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ سب اس سے عبرت حاصل کریں اور اس طرح کا کوئی گناہ مت کریں جس کی وجہ سے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملے۔ وہاں پر سب جنات کے منہ دیکھنے والے تھے، وہ سبھی ڈر رہے تھے۔ مجھے پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ جنات اور بھوت بھی کسی چیز سے ڈرتے ہیں۔ میں شگفتہ آنٹی کو کہنے لگا کہ میں تو پہلی دفعہ ایسا کچھ دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ جنات کو بھی ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور بولی، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم سب بے بس ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے چند ایک طاقتیں ہی رکھی ہوئی ہیں، باقی ہر چیز ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہماری اوقات سے زیادہ طاقت دے دیتا تو ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے۔ اس کی مثال اب یہی دیکھ لو، انسانوں میں جو امیر ہوتا ہے وہ غریب کو تکلیف دیتا ہے اور اس کا حق بھی کھا جاتا ہے، اور جنات میں اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ بھی اپنے سے کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت طاقتیں دی ہوئی ہیں، ہم سب اس کا بھی استعمال ٹھیک سے نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ سب ہمیں مخلوق کے فائدے کے لیے دیا تھا، نہ کہ اسے تنگ کرنے میں استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ ہم سب کو اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی پا سکیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس جن کو کیا سزا دی گئی۔ مجھے شگفتہ آنٹی نے میرے گھر اتارا اور کہا کہ میں ان تمام باتوں کا ذکر کسی سے بھی نہ کروں، اور مجھے کہا کہ میں کبھی بھی دوبارہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، کیونکہ میں جب تک بڑا نہیں ہو جاتا وہ میرے اخراجات کی ذمہ داری اٹھائیں گی۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلی گئیں اور میں بھی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔